ابو بکر اور ساتھیوں کی طرف سے آداب عرض ہے۔ یہ ہم سب کا الالباب کلب ہے۔ میچ کا سارا منصوبہ چوپٹ ہو گیا، گراؤنڈ میں اتنا پانی بھر گیا ہے۔ السلام علیکم مصعب، تم بھی تو روزانہ ہی میچ رکھ لیتے ہو، مطلب رمضان میں کوئی نماز روزہ کرو۔ ہاں مصعب، عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، تھک نہیں جاتے تم؟ ارے بھائی، تازہ دم رہنے کے لیے ہی تو کھیلتا ہوں، ورنہ تو سستی طاری ہو جائے۔ پھر رمضان میں جو سموسے پکوڑے کھانے ہوتے ہیں اس کا بھی تو توڑ کرنا ہے، پتہ چلے کہ رمضان کے بعد گیند کو کک لگانے سے بھی گئے۔ بات تو تم نے 100% درست کہی مصعب، دھیان رکھنے کی ضرورت تو ہے۔ ہاں، جسمانی طور پر مضبوط مسلمان اللہ تعالیٰ کو کمزور اور لاغر مسلمان سے زیادہ پسند ہے۔ بلال، تم بھی اس بات پر ذرا غور کرو، کافی زور ہے تمہارا پکوڑوں پر۔ السلام علیکم، کیا ارادہ ہے دوستو؟ آج برستے آسمان تلے ہی ڈسکشن کریں گے کیا؟ وعلیکم السلام ابو بکر، بس بارش ہلکا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے گیلے کپڑوں میں تو لائبریری بھی بھیگ جائے گی۔ تو پھر یہ قریب ہوٹل پر ہی چلتے ہیں، گرم چائے بھی پی لیں گے۔ پھر سورۃ القریش کے بارے میں کون بتا رہا ہے آج؟ یہ سورت میں نے چنی تھی، مگر تیاری کے دوران معلوم ہوا کہ سورۃ الفیل بھی اس سے جڑی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی بات کر لیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا مقداد، 2 سورتیں ایک ساتھ ہو جائیں گی۔ سورۃ الفیل ویسے کس کے ذمہ تھی؟ میں کر رہا ہوں تیار، تقریباً ہو ہی گئی ہے۔ تو پھر آج حمزہ اور مقداد دونوں مل کر کر لیں۔ اچھا آئیڈیا ہے، پھر کس سے شروع کریں؟ حمزہ تم کر لو شروع، کیونکہ سورۃ الفیل پہلے ہے۔ ہاں ایسے ہی صحیح۔ سورۃ الفیل ایک مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے۔ سورۃ الفیل نازل ہونے والی 19ویں سورت تھی، یعنی اس سے پہلے صرف 18 سورتیں نازل ہوئی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آخری سپارے موجود ہے۔ ارے مصعب، قرآن کی یہ ترتیب وہ نہیں ہے جس طرح یہ نازل ہوا۔ ایسے تو نازل ہونے والی پہلی آیات جو سورۃ العلق میں ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی۔ ارے ہاں واقعی عمر، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تو پھر قرآن کی ایسی ترتیب کیسے بنی؟ اچھا سوال کیا علی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کوئی نئی وحی لے کر آتے تھے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ یہ آیت اس آیت سے پہلے یا بعد آئے گی، یہ اس سورت کا نام ہوگا۔ تو قرآن کی ترتیب اور سورتوں کے نام اللہ ہی نے رکھے ہیں، اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اتنی اہم بات بتانے کا شکریہ عمر۔ حمزہ تم اپنی بات بڑھاؤ۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ سورۃ الفیل جب نازل ہوئی تب پیارے نبی کفار قریش کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور قریش ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت اس لیے نازل فرمائی کہ قریش کو یاد دلا سکیں کہ کس طرح وہ بے بس تھے جب ابرہہ اپنے ہاتھی محمود کے ساتھ کعبہ تباہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مگر اللہ کی عظمت اور طاقت ہے کہ اس نے اتنی بڑی اور مضبوط فوج کو ننھے پرندوں اور کنکریوں سے تباہ کر دیا، ایسا تباہ کیا کہ اللہ کی طاقت اور اس کے دشمنوں کی شکست کی یہ کہانی رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ شکریہ حمزہ، بہت اچھی طرح بتایا تم نے۔ بس ایک میں بات کروں گا کہ یہ پہلی ایسی صورت تھی جو ایک ایسا واقعہ بیان کر رہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا، اور اس میں جس طرح تصویر کھینچی گئی یہ ناممکن تھا کہ اس واقعے کو دیکھے بغیر کوئی ایسی منظر کشی کر سکے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور وہ خود سے نہیں بناتے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو مقداد، واقعی پیارے نبی تو اس واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے، تو کفار تو پھر حیران رہ گئے ہوں گے، گنگ رہ گئے ہوں گے۔ گنگ رہ بھی جاتے
تو ڈھٹائی تو اتنی تھی کہ مانگتے ہی نہیں تھے۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت نازل فرمائی، القریش، خاص انہی کے نام کی، جس میں انہیں احساس دلایا کہ وہ جو مزے سے شمال جنوب کے سفر کرتے ہیں اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ان پر۔ مفسرین نے کہا ہے کہ سورۃ الفیل کی آخری آیت اور سورۃ القریش کی پہلی آیت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اللہ نے انہیں کھائے بھوسے کی طرح بنا دیا قریش کی آسانی اور الفت کے لیے، یعنی قریش خود تو اس قابل بھی نہ تھے کہ کعبے کی حفاظت کر سکیں۔ تو یہ صورت اس لیے نازل ہوئی کہ قریش کو اللہ کی قدرت اور عظمت یاد دلا سکے۔ 100% ابو بکر، مجھے تو یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ سب بھی اللہ کے فضل سے ہی ملتی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا۔ سچ کہتے ہو عمر، تمام رزق، مال، دولت، امن و امان، دوست، احباب، عزت، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ہم تو اس قابل نہیں کہ خود کچھ کما سکیں، اسی لیے اللہ کو وہی پسند ہے جو ہر لمحے اس کا شکر ادا کرے۔ آج کی ڈسکشن کچھ لمبی ہو گئی ہے، ختم کریں اب؟ چاچا برکت نے ہوٹل بھی بند کرنا ہے۔ صورتیں بھی تو 2 تھیں۔ ہاں، یہ بھی صحیح کہا جعفر، اللہ کرے کل زید بھی آ جائے۔ پیارے بچوں، اتنی خوبصورت بات کرنے پر یہ چائے بسکٹ میری طرف سے کھاؤ۔ ہرے، چاچا برکت زندہ باد۔ جزاک اللہ خیر چاچا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔